بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متی اس بارے میں کہ کیا یہ شعر لکھے ہوئے ہیں پڑھنا شرک ہے کہ ان میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، امداد کن از بندے امداد کن، یہ نہ حضوگوں سے باقی نا یعنی ہیلپ مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ تو جواب سنتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں مذکورہ اشعار پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس میں ہرگز شرک نہیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کے جواز پر قرآن و حدیث سے گواہ ہے، شاہد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے مسلمانوں، تمہارے مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے، زکوٰۃ دیتے اور رکوع کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تحت لکھتے ہیں علامہ احمد بن محمد صوابی، آیت میں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے، لہٰذا اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ بکواس جہل مرکب یعنی بالکل جہالت ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع نقصان دے کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ یہ یعنی اسباب سے ہے نا، اور اسباب کا انکار نہ کرے گا مگر منکر جہل۔ ٹھیک ہے نا، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر اور حاجت طلب کرو نیک خوبصورت چہرے والوں سے۔ یہ حدیث پاک دیکھ لو۔ امام یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے، تو وہ یہ کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ امام شیخ الاسلام کے فتوے میں ہے، یعنی ان سے سوال ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء یعنی نبیوں، مرسلین یعنی رسولوں اور اولیاء یعنی نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صالحین نیک بندوں سے فریاد کرتے ہیں، اور یا شیخ فلاں، یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ، اور یا ان کی مثل کلمے کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور اولیاء بعض انتقال بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء اور مرسلین، اولیاء یعنی علماء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وہ بعض انتقال بھی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، اس میں بے شمار دلائل ہیں جو میں نے دیے نہیں ہیں، بے شمار۔ ظاہر میں مفتی نہیں ہوں تو قرآن پاک کی اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی، وہ اللہ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بے شمار بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے میں لوگوں کو بانٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے پاس ذاتی ہے، اور اللہ کے نبی رسول وغیرہ وہ عطائی دیتے ہیں نا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر جو کہتے ہیں نا جی اللہ کے اطاعت سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ بہت کافر بندہ ہے نا، قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ سارے الفاظ میرے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا فتویٰ یہ ہے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ کہاں چچا کرتے ہیں فتویٰ نا۔ اوکے، صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔